السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اپنے یوٹیوب چینل سے میں ہوں صبا جنید۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے چینل پر مختلف سبجیکٹس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ پاکستان سے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن۔ اکثر بچے جو ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ خاص طور پر مطالعہ یا SST کے جو کویشچنس ہوتے ہیں بہت زیادہ لانگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مشکل الفاظ اس میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم نے نہایت ہی آسان الفاظ میں لانگ کویشچنس کو ترتیب دیا ہے، جو کہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ جی اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان کے نوٹس میں سے ایک اہم سوال جو کہ ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ تو اس کا جواب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ قدرت نے پاکستان کو مختلف وسائل سے نوازا ہے اور کوئی بھی ملک مکمل طور پر خود کفیل نہیں ہے۔ اسے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسرے ممالک سے تعلق قائم کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے ممالک سے تعلقات ہی کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ ہر ملک کی خارجہ پالیسی میں عموماً تاریخی، جغرافیائی، نظریاتی، مذہبی، ثقافتی اور معاشی عوامل کارفرما ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی جامد اور استوار نہیں ہوتی بلکہ لچکدار ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں کوئی ملک نہ تو دائمی دشمن ہوتا ہے نہ ابدی دوست، بلکہ ہر ملک اپنے قومی مفاد کے مطابق اپنی پالیسی میں تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ خارجہ پالیسی کے اصول۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو ایک اسلامی نظریاتی مملکت کی حیثیت سے معروض وجود میں آیا۔ اس کا مقصد کرۂ ارض پر محض ایک ریاست کا اضافہ نہیں تھا بلکہ برصغیر کے جنوبی ایشیا میں اسلامی معاشرے کا قیام تھا۔ اسی لیے پاکستان نے اسلامی اصولوں یعنی مساوات اور رواداری کے ضابطوں کو مد نظر رکھ کر اپنی خارجہ پالیسی متعین کی۔ بین الاقوامی تبدیلیاں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتی رہیں، لیکن اس پالیسی کے بنیادی اصول اپنی جگہ قائم رہے۔ نمبر 1 یعنی کہ ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا تحفظ۔ پاکستان بے شمار قربانیوں کے بعد معروض وجود میں آیا، چنانچہ اس کی حفاظت تمام تعلقات میں اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ ملک کی آزادی، خود مختاری کی حفاظت کی جائے، پاکستان پرامن طریقے سے اپنے استحکام میں مصروف رہے۔ اس مقصد کے لیے ہم دوسرے ممالک سے فوجی، اقتصادی اور فنی امداد کے مطالبے کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2 آزادانہ خارجہ پالیسی۔ پاکستان ابتدا ہی سے آزاد خارجہ پالیسی پر گامزن رہا ہے۔ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کے بارے میں قیام پاکستان کے فوراً بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یوں اظہار خیال کیا: پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کلید یہ ہے کہ ہم دنیا کی تمام اقوام کے ساتھ انتہائی دوستانہ تعلقات قائم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے اس کے تمنائی ہوں، یعنی کہ پوری دنیا بھی ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات ہی رکھے۔ نمبر 3 امن و سلامتی کی حمایت۔ پاکستان شروع ہی سے دوسرے ممالک کی خود مختاری، آزادی اور اقتدار اعلیٰ کے تحفظ کا حمایتی رہا ہے۔ چنانچہ کسی ملک کو بھی بیرونی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں کے عوام نے اپنی آزادی کے تحفظ اور اپنے ملی تشخص کی بقا کے لیے جدوجہد کی تو پاکستان نے ان کی حمایت کی۔
نمبر 4، دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی نفی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی حالت میں دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ وہ اس اصول پر سختی سے کاربند ہے کیونکہ بے جا دخل اندازی ایک طرف عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے تو دوسری طرف دونوں ممالک کے تعلقات بھی کشیدہ ہو جاتے ہیں، جس سے عالمی امن کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ نمبر 5، نسلی امتیازات کی مخالفت۔ پاکستان نے جس جگہ کہیں بھی نسلی امتیازات دیکھے تو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ پاکستان اسلامی نظریات پر قائم ہے اور اسلام میں رنگ و نسل کا امتیاز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر امن ہے۔ پاکستان نے افریقہ کے عوام کے ساتھ جو نسلی سلوک ہو رہا ہے اس کے خلاف عالمی سطح پر بھی احتجاج کیا ہے۔ نمبر 6، اسلامی ممالک سے قریبی تعلقات۔ پاکستان اسلامی نظریات کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، چنانچہ اس کی خارجہ پالیسی کا بنیادی اصول بھی تمام اسلامی ممالک سے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم کرنا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھا اور ان کے حل کے لیے کوشش کی۔ پاکستان نے اسرائیل کے مقابلے میں عرب کا ساتھ دیا۔ فلسطینیوں کے حقوق اور ان کے قومی تشخص کی ہمیشہ حمایت پاکستان نے کی۔ اس کے علاوہ اسلامی کانفرنس کے قیام اور اس کو مؤثر بنانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ نمبر 7، اقوام متحدہ کے منشور پر عمل۔ پاکستان بین الاقوامی ادارے اقوام متحدہ کا سرگرم رکن ہے۔ وہ اپنی تمام تر ذمہ داری عالمی قانون کا احترام کرتے ہوئے پوری کرتا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے اصولوں کی حمایت کی ہے اور اس کے منشور کو نہ صرف سراہا ہے بلکہ اس پر سختی سے عمل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کشمیر کے لیے اقوام متحدہ کے منشور کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکا۔ نمبر 8، مسئلہ کشمیر۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اور نصب العین مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ہے۔ کشمیری پچھلے 75 برسوں سے بھارتی ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اور اب تو بھارت نے کشمیریوں کا پوری دنیا سے رابطہ ختم کر کے ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی ہے۔ ان کو بھارتی ظلم سے نجات دلانا ہمارا اخلاقی اور قومی فریضہ ہے۔ نمبر 9، پرامن ایٹمی پروگرام۔ ترقیاتی مقاصد کے لیے ایٹمی ری ایکٹر کا حصول پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اصول ہے۔ 28 مئی 1998 کو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی سب سے زیادہ مخالفت بھارت نے کی تھی۔ پاکستان دنیا کا 7واں اور اسلامی ممالک میں پہلا ملک ہے جس نے ایٹمی طاقت حاصل کی ہے۔ پاکستان اس طاقت کو اپنی ترقی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ نمبر 10، اقتصادی ضروریات۔ خارجہ پالیسی کے تعین میں ملک کی اقتصادی حالت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر ملک معاشی طور پر خود کفیل اور مستحکم ہو اور عوام کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہو تو بلا شبہ ملک کی خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار ہوگی اور وہ ملک بڑی حد تک خارجہ پالیسی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔
پاکستان بھی اپنے ذرائع اور وسائل کو ترقی دے رہا ہے اور ہر شعبے میں خود کفالت کی جانب رواں دواں ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے آپ کے لیے میٹرک کلاس کی مطالعہ پاکستان سے ایک اہم سوال جو کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے تھا وہ پیش کیا۔ امید ہے کہ یہ سوال آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا، کیونکہ ہم نے نہایت آسان الفاظ میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اصول بیان کیے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور اس کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔